السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، ارینی کیفا، اے میرے پروردگار دکھا مجھے تحیی الموتیٰ، کیسے زندہ فرماتا ہے مردوں کو۔ قال فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے؟ قال بلی، عرض کی ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن، لیکن یہ سوال اس لیے کیا ہے تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی، میرا دل۔ قال فرمایا فخذ، تو پکڑ لے اربعۃ من الطیر، 4 پرندے، فصرہن، پھر مانوس کر لے انہیں، الیکا، اپنے ساتھ، ثم اجعل، پھر رکھ دے، علی کل جبل، ہر ایک پہاڑ پر، منہن جزءا، ان کا ایک ایک ٹکڑا، ثم ادعوہن، پھر بلا انہیں، یاتینک سعیا، چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، وعلم، اور جان لے یقیناً، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، غالب و حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے پروردگار دکھا مجھے کہ کیسے زندہ فرماتا ہے مردوں کو۔ فرمایا اے ابراہیم کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے؟ عرض کی ایمان تو ہے، لیکن یہ سوال اس لیے تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ فرمایا تو پکڑ 4 پرندے، پھر مانوس کر لے انہیں اپنے ساتھ، پھر رکھ دے ایک پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، پھر بلا انہیں، چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لے یقیناً اللہ تعالیٰ سب سے غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا ایک اور ثبوت پیش فرماتے ہیں۔ اس سوال سے یہ نہ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات میں متردد تھے، ہرگز نہیں، کیونکہ یہاں سوال کیفا سے ہو رہا ہے، اور کیفا سے سوال اس چیز کی حالت دریافت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جس کے موجود ہونے کا یقین ہو۔ یہاں آپ کی زبان سے کہلوا دیا بلا کہ مجھے پورا ایمان ہے، یہ اس لیے تاکہ کسی کو شک کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو جب ایمان و یقین پہلے سے حاصل ہے تو پھر اس سوال کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وجہ بتائی کہ پہلے مجھے علم الیقین تو ہے، لیکن اگر تو مجھے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرا دے تو مجھے عین الیقین کا مرتبہ نصیب ہو جائے گا۔ اس سوال سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اطمینان خاطر کے لیے کسی قسم کے سوالات اپنے استاد اور مرشد کامل سے پوچھ لینا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ 4 پرندے لے آ اور انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، پھر انہیں آپس میں ملا دے۔ اب وہ 4 پرندے کون سے ہیں؟ 4 پرندے مور، مرغ، کبوتر اور کوّا۔ پھر انہیں آپس میں ملا دیں، پھر ان میں ملی جلی بوٹیوں کے 4 حصے کر لیں، اور ایک حصہ ایک ایک پہاڑی پر رکھیں۔ پھر ان پرندوں کو اپنی طرف بلائیں، وہ اپنے رب کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کر لیں۔ جب حضرت خلیل علیہ السلام نے ایسا کر کے ان کو بلایا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو وہ متفرق بوٹیاں اکٹھی ہوئی، بکھرے ہوئے جمع ہو گئے، اور وہ پرندے پھر پھراتے ہوئے جلدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فصرہن کے 2 معنی ہیں، ایک اس کا معنی مائل اور مانوس کرنا، اور ترجمے میں یہی معنی لیا گیا ہے، لیکن اس کا دوسرا معنی یعنی ان کو کاٹ، ان کے ٹکڑے کرو۔ حضرت ابن عباس سے یہی منقول ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کا یہ بھی مطلب بیان کیا ہے کہ 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ایک ایک پرندہ الگ الگ پہاڑ پر بٹھا دو، انہیں اپنی طرف بلاؤ، فوراً تمہاری طرف چلے آئیں گے، تو جیسے تم نے ان کو مانوس کیا وہ تمہاری آواز پر دوڑے چلے آئیں۔ اسی طرح جب کائنات کا رب ان منتشر اجزاء کو قیامت کے روز بلائے گا تو وہ اجزاء اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن یہ تعبیر کچھ مناسب حال معلوم نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ پراگندہ اور منتشر اجزاء اکٹھے کیوں کر ہوں گے اور ان میں روح کیوں کر پھونکی جائے گی؟ کم از کم جواب ایسا تو ہونا چاہیے جو سوال سے
ہم گوشوں کی وضاحت کرتے اس تعویل کے مطابق نہ تو منتشر اجزاء کا اجتماع ہے اور نہ ہی مردہ کو از سر نو زندہ کرنے کا وقوع ہے۔ پھر اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو قلب اطمینان کا باعث ہو؟ اس آیت کریمہ کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے راستے والوں کو اللہ کی راہ میں کمثلی ایسی مثال ہے جیسے حبتن ایک دانہ انبتت جو اگاتا ہے سبع سنابل بالیں جو اگاتا ہے 7 بالیں فی میں کل ہر سنبلۃ مئۃ ہر بال میں 100 حبتن دانے ہو۔ اپنے مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یضاعف بڑھا دیتا ہے لمن یشاء جسے چاہتا ہے واللہ واسع علیم اور اللہ وسیع بخشش والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کی مثال بیان کرتی ہیں، لیکن اس کے ضمن میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے، یعنی جب یہ یقین ہو کہ یہاں 1 درہم خرچ کرنے سے 700 درہم ملیں گے تو کون سا عقل مند ایسا ہوگا جو بصد خوشی اپنا سارا سرمایہ اس سودے میں نہیں لگا دے گا۔ جو اللہ غنی و حمید ہے، اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو وہ داتا یوں ہی دیا کرتا ہے، لیکن اللہ کریم کے خزانوں کو تقسیم فرمانے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے اپنے مالک کے بے پایا خزانوں کا بھی علم ہے اور اس کی شان کریمی کو بھی جانتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عرض کرتا ہے رب زد امتی، اے میرے رب میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ تو جواب ملا جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ لب مصطفیٰ کو پھر جنبش ہوئی اور عرض کی اے میرے رب کریم میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ تو جواب ملا صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے، ان گنت حمد و ثنا اس مولا کریم کے لیے اور بے شمار درود و سلام اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ الذین اور جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ثم پھر لا نہیں یتبعون ما انفقوا جو خرچ کیا ان کے پیچھے من ولا اذى نہ احسان جتاتے ہیں نہ دکھ دیتے ہیں لہم اجرہم انہیں ثواب ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف نہ کوئی انہیں خوف ہے علیہم ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں پھر جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں انہیں کے لیے ثواب ہے اور ان کا رب ان کے پاس ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ علامہ قرطبی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زراعت کا پیشہ تمام پیشوں سے اعلیٰ ہے اور روزی کمانے کے ذرائع میں بہت باعزت ذرائع ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی تہوں سے اپنا رزق تلاش کرو اور زراعت فروض کفایہ میں سے ہیں۔ اگر لوگ اس کی طرف سے غفلت برتیں تو امام وقت کو چاہیے کہ لوگوں کو جبراً کاشتکاری کی طرف راغب کرے اور باغات اور درخت لگانے کا حکم دے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر پوری کوشش کی جائے تو جتنا بیج ڈالا جائے گا 700 گنا تک فصل برداشت کیا جا سکتا ہے۔ دوسری قومیں اس میدان کے گوئے سبقت لے جا رہی ہیں اور ہم اتنا کچھ کرنے سے بھی عاجز ہیں۔ حضرت علی خلیفہ معتضد نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیارت کی اور حضرت نے انہیں ہاتھ پکڑایا اور فرمایا اسے پکڑ لو کیونکہ یہی زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، یعنی خرچ بھی اللہ کے راستے میں ہو اور اسی کے لیے ہو تب اجر کی توقع ہے۔ اگر خرچ کے بعد احسان جتانا یا ستانا شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1 دینار لے کر حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم لے کے حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جولی میں ڈال دیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے حضرت عثمان کے حق میں ایسی دعا نکلی جس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جتنا ناز کرے بجا ہے اور جتنا شکر کرے کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب عثمان جو کچھ کرتا رہے اسے نقصان نہیں دے گا۔ اے عثمان کہ آج کے دن کی قربانی فراموش نہ کی جائے گی۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عوف نے 4000 درہم اور ماں سعد عثمان 7 اونٹ دیے۔ قول معروف اور اچھی بات کرنا، و مغفرت اور غلطی پر معاف کر دینا، خیر من بہتر ہے، من سے صدقات صدقہ سے، یتبعوہا اذن اور جس کے پیچھے دکھ چھپایا جائے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہے، حلیم بڑے حلم والا ہے۔ اچھی بات کرنا اور غلطی معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے دکھ چھپایا جائے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بڑے علم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، لا تبطلوا مت ضائع کرو صدقاتکم اپنے صدقوں کو، بالمن والاذی احسان جتا کر اور دکھ پہنچا کر، کالذی اس آدمی کی طرح، ینفق جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، ریا الناس اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن اور یقین نہیں رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر۔ اے ایمان والو مت ضائع کرو اپنے صدقوں کو احسان جتا کر اور دکھ پہنچا کر، اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ فمثلہ اس کی مثال ایسی ہے، کمثلی جیسے صفوان جیسے کوئی چکنی چٹان ہو، علیہ اس پر تراب مٹی پڑی ہو، فاصابہ پھر زور سے برسے، وابل بارش، فترکہ اور چھوڑ جائے، سزا اس چیٹل صاف پتھر۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو، پھر برسے اس پر زور کی بارش اور چھوڑ جائے اسے چیٹل صاف پتھر، لا یقدرون اور حاصل نہ کر سکے گے، علی پر شیئن اس پر کچھ بھی، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، یہدی القوم ہدایت نہیں دیتا کفر اختیار قوم کو، قوم الکافرین جو کافر ہو، واللہ لا یہدی قوم الکافرین اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کفر اختیار کرنے والوں کو۔ یہ منافق اور ریاکار کی عمل کی مثال ہے کہ جس طرح پتھر پر مٹی نظر آتی ہے لیکن جب بارش برستی ہے تو اس مٹی کو بہا کر لے جاتی ہے اور پتھر پھر چیٹل کا چیٹل رہ جاتا ہے، اسی طرح منافق کے اعمال خیر کی حالت ہیں کہ بظاہر دکھنے میں تو بہت کچھ دکھائی دیتا ہے لیکن روز قیامت وہ یوں ناپید ہو جائیں گے جیسے بارش کے بعد پتھر سے مٹی ناپید ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں مومن کے مخلص کے اعمال کی مثال بیان فرمائی گئی ہے۔